ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر عید مبارک اور بہار عید میں ایک مرتبہ پھر تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے. دوسرا سیشن ہمارا، اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو ہم حاضر ہیں بہار عید کے ساتھ. اور میرے ساتھ اس سیشن میں جو مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں، آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیات ہیں، ہر دل عزیز محبوب شخصیات جنہیں آپ ٹیلی ویژن پر دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کوشش کیجیے گا کہ کسی بھی فرمائش سے، کسی بھی فقہی سوال سے آج کے لیے پرہیز کیجیے. اور سارا سال ہی ہم آپ کو فرمائش بھی آپ کی سنتے ہیں اور فرمائش پوری بھی کرتے ہیں، اور فقہی سوالات آپ کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی ہم دیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں آپ کی سب ہر دل عزیز شخصیات، یہ تابندہ چمکتے دمکتے ستارے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ پیر ثاقب شامی صاحب، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب اور الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. عید مبارک. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. عید مبارک. السلام علیکم. عید مبارک. خیریت سے؟ آپ سب کو عید مبارک. آپ کو مبارک. کیسی گزری عید؟ آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک. خیر مبارک. کیسی گزری عید؟ اصل میں 30 دن مسلسل شدید مصروفیات کے بعد پھر عید کے 3 دن تو گھر والوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. عید کی نماز پڑھی بس گھر میں مستقل کر ہوئی بس. اویس بھائی؟ عید گزاری نہیں، گزر گئی. کیسے گزری؟ سوتے ہوئے سارا دن، پھر شام کو بچوں کے ساتھ؟ نہیں، بچوں کے ساتھ. روایتی سوال ہے، روایتی جواب ہے. میں سیریس کر رہا ہوں، سوتے ہوئے سیریس کر رہا ہوں. عید کی نماز کے بعد آ کر سب سوئے ہیں. میں سو گیا، سب سوئے. اور پھر شام کو گھر میں رات گھر میں ابھی تک گھر میں ہی تھا. میں بھی نکلا ہوں گھر. مطلب عید کے 2 دن میں بھی نکلا ہوں. پہلی مرتبہ. آپ کی کیسی گزری؟ الحمدللہ بہت اچھی گزری. کراچی میں نئے دوستوں کے ساتھ، میرے ساتھی کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ رہا الحمدللہ. فصیح بھائی؟ میری الحمدللہ میں نے کہا نا کہ روایتی سوال ہے، روایتی جواب میں نے دے دیے. سوتے پوچھنا بہرحال فرض ہے. صرف میں نکلا ہوں ابا جی کے مزار شریف پہ حاضری دینے کے لیے. اچھا. بس باقی کل سے لے کر آج تک تو مہمان آتے رہے. اب آج نکلیں گے ہم، بلکہ نکل گئے ہوں گے گھر والے. میں اب جاؤں گا ان کو جا کے جوائن کروں گا. مجھے تو کل یہ کہ سسٹر کی طرف جانا تھا. والد صاحب والدہ بھی عمرے پر گئے ہوئے ہیں، تو وہ ذمہ داری مجھ پر تھی، تو سسٹر کی طرف جانا ضروری تھا، اس وجہ سے گیا. اور باقی تو گھر پر ہی گزاری. عید عام طور پر لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ عید کیسی گزارتے ہیں. اب اس کا یہ جواب کہ جی ہم سو رہے تھے. کیوں جانا بھائی؟ تو جاننا چاہتے ہیں، کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں آپ سے. تو جس سے پیار کیا جائے سب جانے اس کا. شخصیت کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں نا، فالو کریں. فصیح بھائی نہ جاننے کی کوشش کریں آپ. اویس بھائی کہہ رہے ہیں جاننے کی کوشش نہ کریں. ہمیں نہیں وہی جواب ملے گا، سو کے گزاری ہے. جواب ایک ہی ملے گا. میں منع کر دیتا ہوں، بالکل منع. اب جاننے کی کوشش نہ کریں، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، عید کے حوالے سے ایک تو یہ ایک خوشی کا دن ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی پہلے بھی، اور علامہ صاحب بھی ایک ای میل کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مجھے ای میل آئی ہے. عید کیسے گزارنی چاہیے؟ خوشی کے ساتھ، غم کے ساتھ؟ غم تو اصل میں دیکھیں شریعت نے بعض چیزیں بعض خاص مواقع پر متعارف کروائی ہیں، اور جس کا تعارف شریعت پیش کرے اس کو مشروع کہتے ہیں. تو خوشی کے موقع پہ اظہار خوشی مشروع ہے، اور غم کے موقع پہ اظہار غم مشروع ہے. اگر آپ اس کو الٹ کر دیں، قلب موضوع کر دیں، تو اس کو علماء نے بدعت سیئہ قرار دیا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت امام سنت رحمۃ اللہ علیہ سے میت کی دعوت کے بارے میں کوشچن ہوا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے لیے کھانے پر باقاعدہ انوائٹ کیا جائے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ دعوت صرف خوشی کے موقع پر مشروع ہے. اگر میت کے لیے کریں گے تو یہ قلب موضوع لازم آئے گا. موضوع مینس مقرر شدہ، قلب مانے بدل دینا. ٹھیک ہے. جیسا شریعت نے مقرر کیا اس کو بدل دینا لازم آئے گا، تو فرمایا بدعت سیئہ ہے. ٹھیک. اسی پر قیاس ہے کہ خوشی کے موقع پہ اظہار خوشی مطلوب اور محبوب ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے مبارکبادیں دی ہیں. اسی طریقے سے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد مبارکہ ظاہری اعتبار سے ہوئی. آپ سیرت پاکی کتب اٹھا کے پڑھیں، ایک ایک جانور نے دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد دی کہ مبارک ہو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے. واہ.
زمین و آسمان سجا دیے گئے، جنتیں سجا دی گئی، ہر ایک مبارکبادیاں دے رہا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اجتماعی طور پہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے ہوں. تو یہ خوشی کے موقع پر غم کا اظہار کرنا یا اس کو ترغیبی ایک انداز سے پیش کرنا، اور یا پھر کوئی نہ روئے تو اس پہ طنز کرنا کہ یار تم غمی نہیں منا رہے ہو، یہ تو سب کا سب قلب موضوع ہے. اور بدعت سیئہ کہا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. صحیح. عید کا دن اتنی مصروفیت رہتی ہے، سارا سال مصروف ہے. عید کا دن گھر پہ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گزرتا ہے اور گزرنا بھی چاہیے. کوئی ایسی یاد ہو کہ عید کے جو گھر پہ نہ گزری ہو یا فیملی کے ساتھ نہ گزری ہو؟ کئی عیدیں ایسی کی ہیں ہم نے جو فیملی کے ساتھ نہیں گزری. اب تو خیر کافی عرصہ وہ فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. جب پہلے آج سے 10-12 سال پہلے جب سفر بہت زیادہ ہوتے تھے پروگرام کے سلسلے میں، تو اکثر عیدیں وغیرہ بعد ہی ہو جاتی ہیں. اب تو سفر اور بڑھ گیا نا. کچھ آپ سفر میں کیسی ہوئی ہے کبھی کہ یار یاد آ رہے ہیں بچے نہیں گھر والے؟ اچھا سن رہے ہیں بات؟ آپ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں. ایسا ہے ہی نہیں. دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، یہ ابس پیار ہے کیا ہونا ہے. ہوئے 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 ہوئے، یہ تو لگتا ہے کوئی رگ الگ چھیڑ دی میں نے. نہیں، بس انسان محبت کرے اللہ اور اللہ کے رسول سے، وہ محبت کرے کہ بس اس کے بغیر قرار نہ ہے. باقی محبتیں ہوتی ہیں لیکن وہ محبتیں اس حد تک نہیں پہنچتی کہ نہ ملے یا نہ دیکھے تو قرار نہ ہے. اللہ نے محفوظ رکھا ہے. مجھے تسلیم میں یہ بات ضرور ہے کہ جو دینی کام کر رہا ہو نا، اگر وہ قلبی کیفیات پہ غالبانہ نہ سیکھے تو اس وقت تک ہو نہیں وہ سکتا. کبھی بھی صحیح کام کہہ نہیں رہے کر سکتا. ہیں. صحیح بات. قلبی کیفیات پہ غالبانہ سیکھنا پڑے گا بتکلف، اس کا پریکٹیکل کرنا پڑے گا، تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. صحیح بات. آپ ماشاءاللہ آپ ہماری یہ تو ویسے دور ہیں گھر سے، آج تو ہیں آپ گھر سے دور ہیں. کیسی گزر رہی ہے عید؟ الحمدللہ اچھی، بہت پیاری گزری ہے. مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت نے یہ فرمایا ابھی کہ عید مسرت کے اظہار کا دن ہے، خوشی کے اظہار کا دن ہے. لیکن اب یہاں ایک عجیب و غریب میں نے ماحول دیکھا ہے کہ لوگ دلائل بھی دیتے ہیں غم منانے کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا جاتا ہے، حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ مجھے یہاں پر یہ ایک تجربہ ہوا ہے اور بہت میں حیران ہوا ہوں یہ دیکھ کر. اور کل ہی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کی عید کیسے گزری؟ تو ان پر رقت طاری ہے اور اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ انا لا اعرف باننی من المقبولین من المطرودین. فاروق اعظم کہاں تھوکا. ہاں جی. تو میں نے مطلب ایک مگرمچھ کے آنسو بھی کچھ نظر آئے مجھے. تو میں نے کہا بھائی تو کیا سمجھتا ہے خود کو؟ یعنی یہ کیا تو اس دور کا بایزیدی بستامی ہے یا فاروق اعظم ہے؟ کیا ہے تو؟ یعنی دو ہی لوگ ہیں جو عید کے دن روتے ہیں. یا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا مکاشفۃ القلوب میں کہ شیطان روتا ہے اور چلا چلا کر روتا ہے، اور دوسرا کامل اولیاء روتے ہیں. تو یا تو ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کامل اولیاء ہیں یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام پر فائز ہیں، یا پھر شیطان ہے. دیکھیے عید کا جو مقصد ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار اس کیا، پر اس کی اپنے ترغیب دلائی. طور پہ ایک رقت طاری کرنا اپنے آپ پر اور اس میں رونے کی کوشش کرنا یا رونے کی جیسا منہ بنانا، یہ دیکھیے ڈاکٹر یہ صاحب اپنا ایک عرض کروں. ایک تو ہوتی ہے رقت طاری کرنا، خود بخود آ جاتا، وہ الگ چیز ہے. اب جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کوئی کامل ولی نہیں ہوں، نہ میں کوئی اس میں قابل ولی ہی نہیں ہوں، کامل تو وہ دور کی بات ہے. لیکن یہ میں عرض کروں کل کا دن میرا جو ہے نا بڑا اداس گزرا ہے. حالانکہ عید کا دن تھا، میں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، لیکن کریں پورا دن میرا ایسا گزرا کہ نہ رات کی بات کر رہا ہوں، رات تک فجر تک بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی اور یہ رمضان کی یاد آ رہی تھی. اور میری زوجہ نے قسم سے یہ بات کی کتنا اچھا ہوتا کاش رمضان 3 مہینے کا ہوتا. واہ. میں عرض کرتا ہوں وہ کیفیت الگ ہوتی ہے، وہ ایک کیفیت ہے الگ. اس کا یہ مطلب لیکن اس کو دکھانا ظاہر کرنا. مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا. بالکل کیا جائے. بھائی مایوس مت وہاں، بالکل خوشی سے گزارے عید کا دن. نہیں میں مایوس نہیں ہوں الحمدللہ. یہ وہ کیفیت بھی الحمدللہ آتی ہے. کچھ اور کہہ رہے ہیں، یعنی ایک اداسی کی کیفیت تھی، لیکن ایک کیوں تھی یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اندر سے ہے، وہ ایک قلبی کیفیت ہے. اس کا مطلب ہرگز بات ہی ہو رہی فصیح بھائی کہ اس کیفیت کا اظہار کرنا، بہت زیادہ اظہار کرنا، تو پھر بندہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. صحیح. بس یہ پرچار نہ کیا جائے اور اس کا. لوگوں کو نے بھی اس کی- پہ مجبور کرنا کہ بھائی تم بھی کرو، آپ کی قلبی کیفیت ہے، اور لوگوں کو کہنا کہ بھائی آپ بھی کرو، آپ بھی یہی کرو. وہ بتا رہے ہیں علامہ صاحب کہ وہ ای میل آئی کہ والد صاحب جو ہے نا وہ سارا دن یہ کوشش کرتے رہے کہ رولاتے رہیں، رونے کی کوشش کریں کہ آج معافی بچوں کو مانگو. مجبور کیا جا رہا ہے. اب یہ جو چیز ہے نا یہ آج رونا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ جو اظہار خوشی کرنا چاہے، جو عین سنت ہے،
وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ جو صحیح کر رہا ہے وہ مجرم تصور کرے اپنے آپ کو. ہاں. اور یہ غلط فہمی کا ازالہ بھی کہ بعض اوقات یہ مجھ سے کچھ لوگوں کی گفتگو ہوئی کہ جی ہم تو اچھوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تھے تو ان کی مشابہت اختیار کی. اور بھی چیزیں ہیں مشابہت کے لیے, اس کے لیے بھی موقع ہوتا ہے. اس کی اور بھی چیزیں ہیں مشابہت کے لیے. دیکھیں کھانا پینا جائز ہے لیکن نماز میں منع کر دیا گیا. انگوٹھے چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک امر مستحب اگر لازم نہ سمجھا جائے, ٹھیک ہے, لیکن خطبے کے دوران نماز کے دوران منع کر دیا گیا کہ نہ چومیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ امر مستحب ہوتا ہے لیکن موقع کے اعتبار سے تو اس کا استحباب ختم ہو جاتا ہے, اس میں کراہت آ جاتی ہے. اس کا توجہ کرنے کے لیے ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید, خصوصی پروگرام تسلیم صابری کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے چمکتے دمکتے ستارے. صرف آپ کے ساتھ نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور میرے ساتھ چمکتے دمکتے ستارے. اور آپ میری اصلاح دیکھتے رہیں گے گاہے بگاہے کیونکہ اویس بھائی تشریف فرما ہیں, ستارے بہت لگائے ہیں, آپ نے اصلاح کرتے رہیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے, کہاں سے؟ جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک بیٹا. خیر مبارک جی. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. ابھی تو صرف اسٹارٹ ہوا ہے اور ویسے اکثر لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ پسند ہوتی ہے, لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ واقعی غلط ہی کہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ہنسی مذاق, اور بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے ایک دو کوشچنس کرنے. ایک کوشچن کرنا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے, مطلب 16-17 کی ایج میں, تب آپ عید کو کیسے انجوائے کرتے تھے؟ تب کی زیادہ اچھی لگتی تھی یا اب کی؟ اور اویس انکل سے مجھے کوشچن کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کتنی عید دی؟ اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. جی لڑکپن کی عید اور اب کی عید کیا فرق ہے؟ اصل میں پہلے ایک جب تک انسان پر کوئی ذمہ داریاں عائد نہیں ہوتی, ایک آزادی کا احساس اور بے پرواہی, ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں, سارا بوجھ بڑوں پر ہوتا ہے. اب خود تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر اب تھوڑی سی عید بچوں کی ہوتی ہے, صحیح بات ہے, تو ان کی خوشیوں میں ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. تبدیل ہو گیا ہے. کتنی عید دی آپ نے بچوں کو؟ یہ باتیں میں آن لائن کیوں بتاؤں گا, مطلب فگر نہیں بتاؤ. دی الحمدللہ تھوڑی دی, تو بغیر دیے چارہ نہیں ہوتا نا. ہاں گزارا نہیں ایسی بغیر, اس لیے دی ہے. دوسری بات میں بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ, اگر آپ کو برا لگے تو. یہ چند کالرز ایسی ہیں یا ایسے ہیں جو بہت زیادہ فون آتے ہیں ان کے, اس سے عوام میں یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ سب ڈمی کالز ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں پتہ نہیں ان کی کال کیسے مل جاتی ہے, کوئی سیٹنگز اندر کچھ ہے. تو آپ لوگ جو کال کرتے ہیں, میں تقریباً نام تک جانتا ہوں, اور میرے خیال میں سارے عوام جو وہ اس کو جانتے ہوں گے, آپ کے نام تک کو کہاں سے فون کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کے فون کیسے مل جاتے ہیں, دوسروں کو ملتے نہیں. تو تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ سب ڈمی کالز ہیں, تو ایسا تاثر نہ دیا کریں, بڑی مہربانی. حالانکہ ڈمی نہیں ہے. نہیں, میں تو ظاہری بات ہے اب اس چیز کے لیے میں آفر بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, ہاں, لیکن میری بات شاید آفر سمجھ نہیں آتی, اسے میں نے آن لائن کہہ دیا. نہیں صحیح بات ہے, اور بلکہ اس چیز کے لیے احتیاط بھی کرنی چاہیے. میں خود اس چیز کا قائل ہوں. ماشاءاللہ ہمارے پاس تو کال اتنی زیادہ آتی ہیں سر, اتنا گلا. یہ اویس بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں کتنے لوگ گلا کرتے ہیں کہ یار ہم کالز 8 سال سے کال ملا رہے ہیں, 7 سال سے کال ملا رہے ہیں, لیکن کال نہیں مل رہی ہے. بہرحال آپ ہمارے بزم کا حصہ بنی, خوش آمدید. لیکن اویس بھائی نے بھی آپ کو ایک بڑا بن کر ایک چھوٹے کی حیثیت سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. یو کے میں سر کیسی عید گزری گزرتی ہے آپ کی؟ گزشتہ 2 سال سے کیا فرق ہے؟ یہاں پر ہی گزر رہی ہے. جی ہاں, 2 سال سے تو یہاں جی رمضان شریف میں یہاں عید الاضحیٰ کلچر کا کچھ فرق ہوتا ہے یہاں سے.
کافی حد تک یہاں کی طرح ہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ملک شام میں بھی میرا وقت گزرا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ جو عرب دنیا میں جس طرح عید منانے کا طریقہ ہے، اور یہاں پر بھی مشائخ چشت اہل بہشت میں یہ ایک طریقہ رہا ہے محفل سما کا اور قوالی کا، جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ اور امام بخاری نے اس کو باب السنت العیدین میں نقل فرمایا ہے کہ عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، بلکہ میں اس میں لفظ مزامیر کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تھا، قالا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب اس میں شاید اگری نہ کریں، اویس بھائی بھی اگری نہ کریں، لیکن ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس دف کو رائج کیا جائے اور مزامیر کے ساتھ محفل سما کا اہتمام کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے حضور کہ ہمارے ہاں جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے گویا کہ مسلمان کوئی اداس قوم ہے، یعنی یہ ایک عالم اسلام کا ایک تہوار ہے، خوشی سے منایا جائے، تفریحی پروگرامز کا اہتمام کیا جائے، اور وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ میں جائز ہیں میرے خیال میں ان کا پرچار بھی کیا جائے، اور علماء احناف کے جس میں 2 اقوال ہیں ان دونوں اقوال کو متعارف کیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہماری کوشش ہے عالم عرب میں دف کے ساتھ بھی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ کوئی ایسی عید آپ کیا کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مزامیر کے توڑنے کے لیے آیا ہوں، اس کے خاتمے کے لیے آیا ہوں۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر بہت تفصیلی ہماری بڑے تفصیلی اس کی گفتگو ہوئی 2 تھی، پروگرامز ہوئے ہوا اس میں تھا۔ حضور مسئلہ علت کیا یہ ہے ہے کہ اس میں سبب کیا ہے؟ کہ ایک چیز جب قوم کے درمیان اس انداز سے رائج ہو جائے کہ اس کا خلاف کرنے پر لوگ قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں اور علماء کا احترام گرے، تو اس سے اجتناب کرنا ہی اولا ہوتا ہے، اگرچہ وہ امر مستحب ہے۔ تو اب یہ لوگوں کے ہاں گانے باجے ایک ایسی چیز، ایسا ذہن میں راسخ ہو گیا ہے کہ اس سے ایک منفی تصور ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو جدتیں ہمارے ہاں ایجاد ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو مطلب جیسے محفل سماع، اس کا انکار نہیں کریں گے حضرت بھی کہ اس کی خاص مشائخ چشت نے بھی شرائط مقرر کی ہیں، اور یہ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آج جو قوالی اس انداز سے پڑھ رہے ہیں وہ اس شرائط پہ پورا نہیں اترتے ہیں، نہ اہل کا مجمع ہوتا ہے۔ آلات موسیقی میں علی جا یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی شرائط نہیں ہے جو احناف نے مقرر کی ہیں، وہ تو محفل کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی غیر محرم عورتیں موجود ہیں یا مخلوط قسم کا سلسلہ ہے۔ جہاں تک آلات موسیقی کا جی میری گزارش تھوڑا سا اس پر اگر کلام ہو جائے تو اصل میں یہ پروگرام وہ ہے، ارے کوئی بات نہیں، اس کا انتظار لوگ کرتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں، آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ اظہار خیال فرمائے نا، آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں نہ عالم نہ میں مفتی، تو میں کی کرنا جی، ایسے پیچھے پیچھے جب آپ بولنے پہ آتے ہیں تو آپ چپ نہیں ہوتے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضرت میں اس میں عرض کروں، اس کا والا آپ کے سارے پروگرام دیکھتے ہیں یہ فضی بھائی؟ اچھا سما، یہ تو ہماری رونق تھے فضی بھائی، تو مذاق کر رہے ہوتا تو فصی بھائی شام میں اور اویس بھائی صبح میں، یہ ہمارے محسوس نہیں کیجیے گا۔ ڈیجیٹل کی رونق میں تھے۔ کہاں محسوس کرنے والا، آپ سرکار ہیں، سیدی ہیں، شہزادے ہیں، آپ جو چاہے کہیں۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سر تسلیم خان، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، میرا خیال ہے پہلے میٹھا کھا لیں، پہلے میٹھا کھا لیں، اس کے بعد کچھ پھر اس کے بعد کی بات شروع کریں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، تازہ ہے نا، تازہ کی بات، تازہ بس تازہ، ٹھیک پروگرام کے بعد آرام سے کھائیں گے تو آپ کی دعوت دیں گے۔ نہیں، میں وہ دعوت تو دوں گا، نہیں، دے دیں ابھی، ہیں دے دیں ابھی، دوں گا مطلب کیا دیں، ابھی دے دیں، کب بتا، ابھی اسی وقت؟ آپ دے دیں، دعوت دیں، دعوت کیا ہے، کہاں چلیں گے آپ؟ جہاں آپ لے جائیں، مطلب میرے گھر چلیں گے، کہاں چلیں گے؟ جہاں لے جائیں بھائی، ہیں جہاں لے جائیں۔ چلیں، موسٹ ویلکم، سارے چلیں گے میں اجازت چاہوں گا جانے کی؟ چلیں ٹھیک ہے، دعوت ہے آپ کو، میں نے قبول کی۔ مفتی صاحب، شاہ صاحب، بالکل آپ کو دعوت ہے، عامر فیاضی، سب کو دعوت ہے، سب میرے ساتھ چلیں اور کھانا کھانے چلیں گے۔ یہ تو یہاں پہ اس لیے، اور یہ اس وقت میں نے تھوڑا سا یہ جو ایک بحث شروع ہو گئی تھی علمی اور فکری، یہ اس کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹھائی آپ کو پیش کی ہے، تاکہ منہ میٹھے ہو جائیں گے، پھر اور زیادہ میرے کئی دوست گواہ ہیں، ہنسی مزہ، میرے کئی دوست گواہ ہیں، میں نام تو یہاں نہ لوں۔ میں نے کچھ دنوں پہلے، 1 ماہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ہاں
میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, میں نے کہا دف کو عام ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے بھی کہا تھا آپ نے تقریباً سال پہلے, ہے نا, بالکل کہا تھا. ایک مختصر سا وقفے کے بعد ہمیں بہت ہی ممتاز اور محترم شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے. شامی صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے. نہیں میں شاہ صاحب کو لے آؤں. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی. عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک. رنگ خوشی کے ساتھ ملائی عید آئی عید آئی. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, خصوصی پروگرام بہار عید, اور بالکل مختلف منظر. اور یہ منظر ہم نے لاسٹ ایئر یاد ہے, مفتی اکمل صاحب بیٹھے تھے وہاں پر, آج بھی بیٹھیں گے. اور مائک لگا ہوا ہے, کوئی نہیں میں بتاؤں گا. اور اویس بھائی جو ہے نا وہ اگلا سوال کریں گے. جی بسم اللہ. شاہ صاحب کو خوش آمدید, ہمارے بہت ہی محترم مکرم. میرے لیے بہت مکرم ہے لیکن میری آواز اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے بہت ہی مکرم اور بہت ہی پیارے دوستوں میں سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدی ہو رہا ہے, پلاننگ میں نہیں تھا. نہیں ہماری کبھی پلاننگ ہوئی ہی نہیں ہے ایسے. ہمارا پروگرام جو تو میں کھڑا ہو گیا تو مجھے کہا کہ آنر ہو چکا ہے. اچھا تو میں نے سمجھا اس کو پہنچانے کے لیے میں نے کھڑا ہوتا ہوں ملاقات کے لیے, تو میں آپ سے پہلے میں نے کھڑا ہو گیا تو مائک تو ہے ہی نہیں, یہ یہاں پڑا ہوا ہے. تو اب کیا آپ مجھے بتا دیا. نہیں ایسا یہ کیسے. بتائیے تسلیم بھائی, یہ ساری جو سوالات ہو رہے ہیں سب بیاج سوالات ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نے اس کی جوابات دیے بہت زیادہ جوابات دی ہیں, ہم نے یہ جیسے بنائی ایسے گزاری یہ گزاری. نہیں یہ تو ابتدائی ہے نا, ابتدا ہے. ایک کام کرتے ہیں شاہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذہن میں ایک شخصیت کا نام اپنے ذہن میں لے کے آئیں, نام لے اپنے پاس رکھیے گا, فصیح میں بتا دیجیے. کسوٹی کسوٹی کرنا نہیں, اس کے لیے میں نے وہ 3 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, 3 اشارے بنائے ہوئے ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. دو کون کون سے. اب میں تینوں سے ایک ایک سوال پوچھوں گا, اور ناظرین کچھ گیمز کھیلتے ہیں, اور بچپن کی کچھ یادیں جو ہے نا وہ ان کی تازہ ہو جائیں گی. صحابی 3 اشارے دوں گا میں, صحابی, اچھا احادیث کریمہ, بلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ. یار یہ آپ کو کس نے کہا تھا بتانے کو؟ آپ نے پوچھا کوئی نام نہیں ملے گا آپ کو. کو کوئی نام نہیں ملے گا. نہیں آپ کو نام لے کے پوچھنا چاہیے تھا, آپ مجھے کچھ نہ کچھ. اچھا چلو, نہیں اب انعام تو نہیں ملے گا ایسے, نہیں مجھے کچھ نہ کچھ. مجھے لے جاؤ. اچھا چلے, دوسرا سوال ہے فصیح بھائی سے کریں. جو میں نے سوچ رکھا اس میں فصیح کیا بھائی ہوگا. سے. فصیح بھائی جی آپ سے ایک سوال. جی اس ہستی کا کون سی ہستی کا نام ذہن میں آتا ہے؟ صحابی ہے اور عظیم فاتح اور وہ مبارک. سبحان خالد بن ولید. واہ واہ ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. جیت لیا آپ. یہ عام آپ کا. سبحان اللہ, یہ میرے ہاتھ سے بول رہے ہیں. اگرچہ یہ آم پہ ٹر کھا رہے ہیں, ایک آم پہ ٹر کھا رہے ہیں. اگرچہ یہ عام ہے لیکن خاص ہے سرکار. نہیں یہ بھی لے لیجیے. اب یہ خاص وہ اصل میں کیلے کی توقع کر رہے تھے. کیا تبرک ہے یہ. اچھا تیسرا سوال ہے, یہ کریں گے مفتی صاحب, کس سے کرنا اور کریں گے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب تو بتا دیں. میرے لیے کوئی آسان تو ہی رکھنا, کوئی آسان تو ہی رکھنا. نہیں بہت آسان ہے یہ, ویسے ہی میں نے آسان نوٹ کی. اچھا شاہ صاحب, خیبر بنت رسول, بستر رسول. اچھا سوری, بستر رسول اور نہج البلاغہ. کون سی شخصیت ذہن میں؟ 2 شخصیت, حضرت سیدنا مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. آپ کو تحفے میں کیا پیش کروں, کیا چیز ہماری ہے؟
یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے. یہ آپ کو محبت بہت بڑا تو. اچھا اب یہ سوال آپ کریں گے اویس بھائی سے. اچھا. شبیہ رسول، شبیہ رسول، کربلا، شہادت. کیا پیارا سوال ہے. اتنے مشکل مشکل اشارے. اشاروں نے تو آسان کر دی. کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، واہ واہ. جیتو تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. ہارو تو پیا تیری. واہ واہ واہ. اور اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام دو. آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے. مجھ سے بھی کریں گے. مجھے انعام تو بھائی، اور دو سوال کے جواب دیے میں نے. چلیں کچھ اب ذرا جو آپ کے قریب کی شخصیات ہیں نا، جو آس پاس کی شخصیات ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. ذرا سوال کریں یا آپ اویس بھائی سے. مشکل سوال نکالا ہے میں نے. رحمت مسجد، رحمت سحر اچھا رحمت سحر، تدبر قرآن، مسکراہٹ. کون ہے یہ؟ رحمت سحر، رحمت سحر، تدبر قرآن، تدبر قرآن. ہاں، مسکراہٹ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی تو آنکھیں مار دیتی ہے. مسکراہٹ تو وہ بڑی بات ہے. حضرت علامہ مفتی اکمل صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت مبارک. نہیں، تسلیم راوی سے بھی سوال ہونا چاہیے. ہاں ہاں چلیں مجھ سے بھی کریں گے ابھی، اور میں اس کا جواب دوں گا. ناظرین ایک مختصر سا وقت. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ، عید کا دن ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید، اور یہ سب مہمان آپ کے ساتھ ہیں. اور تسلیم صابری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اویس بھائی، مفتی اکمل صاحب، مظفر شاہ صاحب اور فصیح بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ایک اشارہ ہے. نہیں معافی. اچھا سید صاحب، شاہ صاحب، جی جی. اب آپ جو ہیں وہ سوال کریں گے تسلیم بھائی سے. مجھ سے سوال کریں گے. ضرور سوال آپ سے کریں گے. ویسے آپ جواب دے دیں گے، بہت آسان ہے. اچھا لاہور، ہاں. لاہور، سیالکوٹ، سیالکوٹ، بانگ درہ. بانگ درہ. علامہ اقبال. سبحان اللہ. ہاں بڑے یار آپ کو جو شریک لگتی ہے. یہ ہم نے آفر میں طے کر لیا تھا. تو ٹھیک ہے. چلو پوچھے نہیں، طے نہیں کیا تھا. اچھا مفتی صاحب سے سوال ہے یہ، اور شاہ صاحب سب سوال کر رہے ہیں. سوال تو کرتے جا رہے ہو، کوئی انعام کی بات نہیں. انعام سب بعد میں دیں گے نا. بسم اللہ. اینکر، اینکر عمر 125 سال، روشنی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ. شاہد بھائی کو شاید بھائی دیکھو میں نے کچھ نہیں کہا. 125 سال کا بنا دیا. یار میں نے بھی کچھ نہیں کہا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہو تو یہی ہے، لیکن لکھا ہے نہیں یار. ہاں اس کو زمانہ قدیم میں لکھنا. جب چلو 25 سال کم کر لو. پھر 100 سال ہو جاتے. میں شاید بھائی ہاتھ جوڑ کے میں نے کچھ نہیں کی. اچھا ایک اور سوال ہے. اب کرایا بھی تم نے سوال مجھ سے. دیکھو یار ان کی زیادہ روشنی کرتے ہیں بھیا. اچھا ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دیں گے اویس بھائی. آپ سے سوال ہے. خدا کی بستی، ٹیپو سلطان. خدا کی بستی، ٹیپو سلطان. اور ایک اشارہ میں پیروڈی کر کے ان کے انداز میں بتاتا ہوں. اس کو بیٹا ذرا خوبصورت سا کر کے بنا لو. ہیں یار آپ نے کوئی ایسی کوئی شاید ڈرامہ وغیرہ ہوگا کوئی. دوبارہ سنیں. خدا کی بستی، خدا کی بستی مطلب کیا؟ ٹیپو سلطان. کون سی شخصیت ذہن میں آ رہی ہے؟ شاہ صاحب جواب دیں گے. ہاں ہمارے جلالی صاحب، قاسم جلالی صاحب. مجھے اصل میں ان سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں ہے. قاسم جلالی. ایک دو دفعہ خالی ملاقات ہوئی ان سے. ٹیپو سلطان ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ تاریخی ڈرامہ تھا. شاہ صاحب آپ سے سوال ہے. آدمی دیکھ کے سوال کرا. شاہ صاحب آپ سے سوال ہے. اسی لیے یہ خاص رکھا ہوا تھا تمہارے لیے میں نے. سوال ہے آپ سے. چمکا ماہ نور کا ہلال، چمکا ماہ نور کا ہلال، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول. سبحان اللہ. اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. کون سی شخصیت ذہن میں آ رہی ہے؟ بلبل مدینہ قبلہ.
آپ کا جواب درست ہے. اس پر تو میں انعام دوں گا. اچھا اچھا, یہ عام حضرت آپ کی تعریف پر ایک عام ہی ملے گا صرف. خاص عام ہے. اچھا, بہت شکریہ. اچھا, اب جزاک اللہ. سوال ہے, میں کروں. کریں. رحمت برس رہی ہے. ارے یہ تو سوال یہ لکھا ہوا ہے. میں تو پنجدن کا غلام ہوں. اور مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. بلا میرے مولا. سدا بہار نعت خان ماشاء اللہ. الحاج سید فصیح الدین سہروردی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. مزید مفتی صاحب کو انعام دیجیے حضرت. آپ کا سوال تھا, آپ دیجیے سرکار. میں نے اپنے سوال پہ دیا نا. اصل میں میرے مائک لگا ہوا, بھابھی کو دینا ہوگا. چلے آپ اچھا. ہاتھ لگا دیجیے, میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب کی طرف سے آپ کو خاص عام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, اب سوال ہے اویس بھائی سے. بے خود کیے دیتے ہیں, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, اور قسم, اور آپ نے نام نہیں لینا ہے. نام نہیں لینا ہے بلکہ گنگنا کے بتانا ہے. نہیں یار, یہ کیا ہے. نہیں ٹھیک ہے. اچھا, تیرے نبی پر یہ عمر بیتے, او ہم پہ لطف دوام سا. اس میں مجھے صاحب بالکل جواب درست ہے. اور میں نے اور بھی کہا تھا بے خود کیے دیتے ہیں. یہ خود کے دیتے. وہ کیسے ہے؟ بے خود کیے دیتے ہیں انداز جوان. صحیح ہے. ہاں نہیں بالکل صحیح ہے بھائی, بالکل صحیح ہے. اب مفتی اکمل صاحب سے سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ 3 اشارے ہیں. آپ دیکھ کیوں رہے ہیں اس طرح؟ نہیں میں نہیں دیکھ رہا. جی. پائنیئر. پائنیئر. ہاں پائنیئر, خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز. اور ایک ان کا جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا, کوئی تعریف کرتا ہے تو خاص انداز سے کہتے ہیں بس دعا کریں اللہ قبول فرمائے. میں بتا بھائی میرے ذہن میں آ رہا غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. پائنیئر سن لیں, دوبارہ سن لیں. ہاں. پائنیئر, خواجہ غریب نواز, اور خاص ان کا مقولہ ہے بس دعا کریں اللہ قبول فرمائے. میرے خیال میں حاجی عبدالرؤف صاحب. صحیح ہے جواب. بالکل پائنیئر ڈیک آ گئے گاڑی کا ان کا, اس میں بچتی رہتی ہے. صحیح ہے. جی بالکل. اچھا, تو اصل اب اس جملے سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کریں اللہ قبول فرمائے. اب فصیح بھائی سے سوال ہے. در نبی پر, درے نبی پر, ریت پر, ریت پر کرم کے بادل برس ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں. فخر حسینی. واہ, زندہ باد. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ماشاءاللہ یہ بڑا سنتا ہے. ماشاءاللہ. محفلوں میں کون کس کو نہیں ہے ماشاءاللہ. اچھی بات ہے یار, اس میں کیا ہو گیا ہے. ہاں, میں بھی آپ کو سنتا ہوں قسم سے. الحمدللہ. سوال ہے شاہ صاحب. جی سوال ہے شاہ صاحب سے, اور آخری سوال ہے یہ. اس کے بعد جو ہے نا آپ میں سے کوئی سوال ایک ایک کرے. بھائی ایسے ہی آرام سے ہونا چاہیے. ہاں نہیں, مطلب میں شخصیت کو نہیں کہہ سکتا کہ آرام سے ہے کہ نہیں. اچھا, سوال آرام وہ سے. 125 سال والا تم نے مجھ سے کیا تھا. اپنے ذہن سے. ٹھیک ہے, یہ کر لوں پہلے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ کی بات. پھر سب نے ایک ایک سوال کرنا ہے. پہلے ان کو کرنا, کارڈ دے دوں آپ کو. پہلے ان کو کرنا چاہیے. ادب. چلیں ٹھیک. ارے ایک بات ویسے میں پوچھتا ہوں. اچھا پوچھ رہی. ارے شاہ صاحب آپ سے سوال ہے میرا. جی پان, نمبر 2 نوری محفل, نمبر 3 سدا بہار. صدیق اسماعیل. واہ 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 واہ. میں سمجھا تھا پتہ نہیں اتنا کوئی ٹف سوال کریں گے شاہ صاحب مجھ سے. نہیں یہ بڑی شفقت فرمائی جو میرے قریب کا سوال کر دیا. اچھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, جی حضور. اور سوال آرام سے. جی پتہ نہیں شخصیت آرام سے ہے کہ نہیں. اللہ اکبر ایک اشارہ, دوسرا اشارہ نعت رنگ, تیسرا اشارہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سید سبی الرحمان سبی صاحب. واہ 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 واہ, زندہ باد. سبھی بھائی ہمارے. چلیں اویس بھائی اب سوال کریں گے آپ. جی
میں کروں سوال؟ مجھ سے کس سے کرنا ہے؟ میرے پاس سوال ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ کریں ایسی ذہن سے بناؤ. ایسے ہی کہاں سے لے کر کے آؤں میں؟ اتنا دماغ ہے کہ ہمارے پاس فی بدی. چلو میں سوال کرتا ہوں. اب میں آپ کے دل کی بات سمجھ گیا ہوں یار. چشمے بغیر ٹوپی کے تو ہاتھ میں داغا. بتائیے آپ سامنے بیٹا ہے. آصف بھائی خوش ہو گئے؟ اچھا. انہوں نے خوش ہو گئی. نہیں میں یہ نہیں چاہ رہا تھا. ابھی کی ساری نشانیاں بتا دی. چشمہ بھی، ٹوپی بھی نہیں ہے اور ابھی دھاگا ہے. میں نے فوراً شکر ادا کرو ابھی کی بتائی. میں نے فوراً دھاگا بھی چھپایا حالانکہ، صحیح ہے. لیکن پھر بھی پہچان لیا. ناظرین ایک اور ہم کام کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو ایک کام اور ہوگا. جب ہم ایک دوسرے سے کوئی ایک ہاتھ آ کے ملائے گا اور اس کی آنکھیں بند کر دیں گے، پھر پوچھیں گے ان سے کہ آپ سے ہاتھ کس نے ملایا ہے. دیکھتے ہیں، یہ پہلے آئی کیو تھا، اب لمس کا امتحان ہے کہ وہ لمس پہچان پاتا ہے کہ نہیں ہے. اور اندازہ لگا رہے کس کے ہاتھ کس سائز کا. یار آپ یہ کام نہیں کیا کریں، یہ کام نہ کریں. ہاں سیدھا ہی ملائے گا. ایک مختصر سے وقفے کے بعد اچھا کوئی چینج بھی نہیں ہوگا. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. باہر عید دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باہر کی آمد ہو. تو تسیم بھائی آپ کے پاس مائک جی ظاہر ہے آپ ہی کے پاس رہے گا. تو نہیں، میں نے ایک سوال کرنا ہے اویس بھائی سے. جی 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 سید صاحب کچھ کریں. حضور غوث پاک کے شاگرد بغداد شریف حضرت ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے. کس کو بالکل واضح کر دیا آپ نے حضرت سوال. ابو نجیب عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے. واضح کر دیا وہ سوال. آپ کون ہیں؟ سہروردی. سہروردی نا؟ ہاں تو شہنشاہ سہروردی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، شہنشاہ سہروردی کی بات کر رہے ہیں نا؟ نام لے رہا ہوں حضرت. ویسے سید صاحب کو پوچھنا یہ کہتے بغداد شریف، غوث اعظم، ابو النجیب رضی اللہ عنہ، یہ 3 سوال بنتا تب جا کے کچھ جو ہے مسئلہ کھڑا ہوتا. میں نے حضرت کو کہا کہ وضاحت نہ کریں، 3 چیزیں پوچھیں آپ، غوث اعظم اور بغداد شریف اور سیدنا ابو نجیب. خاص محبت ہے. میں بھی وضاحت فرما دی. کا ذکر کرتا ہوں. اذان عوارف المعارف سے میں خل پہچان جاتے ہیں. عوارف المعارف سے پہچان جاتی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنے سلسلے کے بزرگ کو یاد کیا. سبحان اللہ. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ آپ کی اس محبت میں اور اضافہ فرمائے. آمین. نہیں، اصل مقصد تو اس کا یہی ہے نا. بلکہ چلیں ایک سوال میں بھی کر لیتا ہوں. ہدایت کے بخشش اعلیٰ حضرت پتہ میرے سے کنزول ایمان. ہدایت کی بخشش بھی آ گیا اعلیٰ حضرت. صحیح بات. بلکہ صرف اگر اعلیٰ حضرت کہہ دیں تو بھی آ گیا. کیسا کمال ہے یہ کہ صرف اب یہ اعلیٰ حضرت ایسا لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جو کسی اور کے آگے جچتا ہی نہیں. ہاں صحیح. صحیح بات. اب جب کوئی کہتا ہے اعلیٰ حضرت تو ذہن جاتا ہے وہی. متعارف ہو گیا الحمدللہ. ورنہ بزرگوں کے لیے مستقبل. کال ہے. ایک کال لیجیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پہلے اپنا نام سمجھ نہیں آ رہا، میں ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھی. اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ وہ آپ سے پوچھ رہی ہے، میں ٹی وی نہیں دیکھ رہی، آپ کون ہیں؟ اچھا، میں مفتی محمد اکمل عرض گزار ہوں. تسلیم بھائی نے وقتی طور پہ مجھے یہ کال میرے حوالے کر دی ہے. تو آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون بہن ہے؟ میں بالکل پہچان نہیں سکی تھی تو میں ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی. میں نازیہ رشید بول رہی ہوں. اچھا جی، ارشاد فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ پروگرام تو دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح آپ کمنٹس دیں گے؟ آواز صحیح نہیں آ رہی کال کی. کال کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کنٹرول روم سے ایک وقفہ لے لیں. اذان کا ہے. اذان کا ہے. اذان عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. عشاء ہے نا؟ جی مجھے پتہ ہی نہیں سرکار، مجھے پتہ ہی نہیں، میں بالکل بے خود ہو گیا ہوں. تو عشاء کی اذان کا وقت ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اذان کے بعد. عید آئی
خوشی کے ساتھ ملائے. تمام اہل وطن کو دلی عید مبارک. ہاشمی گھرانہ آپ کے گھرانے کے لیے. This Ramadan, let your zakat and sadaqah go further with Muslim hands. You've already helped thousands of people through us, so why stop there? Each time we've asked, you've helped. And each time you've given, we've delivered. With loads of people in desperate need for just even the basics, such as food, water, shelter, a Muslim hand always reaches out to those in need. Muslim Hands. Call 0115 911 7222. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. حسن زن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید فطر پھر جھوم کے آئی. عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی عید آئی. نہیں نہیں، میں تو آ گیا ہوں، میں تو آپ کو خود پیش کیے. بہت شکریہ آپ کا. خوش آمدید. بہت خوش آمدید. آپ کا بہت بہت شکریہ. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوئے ہیں جناب مفتی اکمل صاحب، جناب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، جناب اویس رضا قادری صاحب اور تسلیم صابری صاحب کے ساتھ. جی جی، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. کس سے؟ آپ ہی سے. سبحان اللہ. آپ نے شخصیت بتا دی ہے. جی جی. مکتوبات امام ربانی، سلسلہ نقشبندیہ، سرن شریف. شیخ موقف میں نے سوال یہ کیا، مکتوبات امام ربانی، سلسلہ نقشبندیہ، اللہ اکبر، اور سرن شریف. اللہ اکبر، سبحان اللہ. نقشبندی سے تھے کہ بڑے نا نام. جی، خواجہ باقی باللہ کو ملا نا، خلیفہ خواجہ باقی باللہ. اب تھوڑا اور خلیفہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں کتنا، دیکھیں میں کتنا کچا ہوں. آپ نے سارے دعوا دیا. قیوم زمانی دعا کریں گے مجھ سے، آپ کیا بتاؤں. مجدد الفسانی. اب نام بتا دیجیے چلے. خواجہ باقی باللہ، ایک احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ. رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ. دیکھیے جناب کہاں سے گھیر گئے. میں آپ سے کوئی مشکل سوال انہوں نے کہا شیخ شہاب الدین سہروردی کو تو آپ نے پہچان دیا. مجھے پتا، آپ کو پتا ہوگا، میرے ذہن میں یہ تھا آپ کو پتا ہوگا. نہیں نہیں، آپ نے مشکل سوالات شروع کر دیے ہیں. میں آپ سے کروں گا مشکل سوال. آپ مجھ سے یہ پوچھتے، آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ میں آپ مجھ سے یہ پوچھتے، میں پوچھوں نہیں دے سکیں گے. اچھا پوچھے. آپ مجھ سے اتنا مشکل سوال کرتے. ڈائریکٹر ٹی وی کے ڈائریکٹر. نہیں یہ تو دیکھیے میں نے جو سوال کیا ہے نا، وزن 455 کلو. اچھا 400 1.5 کلو صبح دوپہر. عامر فیاضی. یا اللہ یا اللہ. صحیح وجہ مشارون علیہ سامنے موجود. اچھا ایک اور اشارہ دیتا ہوں، روز ان کا ذکر ہوتا تھا قصص القرآن میں. اصل میں قصص القرآن پروگرام ہی نہیں دیکھا حضرت نے. ہاں آپ تو وہاں ہوتے تھے نا. بالکل نہیں راؤ شکیل. یہ کون ہے؟ اچھا راؤ شکیل بیٹے میں یہاں پہ. نہیں یہاں نہیں بیٹھے، آپ کی ملاقات کرائیں گے، آپ کو یہ شرف بخشیں گے ہم. جی جی، میں ایسا بہت غیر حاضر رہا نا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا پیچھے سے. ہاں بہت ساری چیزیں نہیں ہو جاتی. جی ہاں، آپ بھی نئے ہو گئے. نہیں میں تو پرانا ہوں ماشاء اللہ. پھٹا پرانا نہیں ہوں. اس وقت میزبان کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ کچھ بات تو کریں. میں پہلے آپ سے تو فارغ ہو جاؤں پھر عوام سے بات کروں. جی جی حکم. ویسے یہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں؟ نہیں میں نے آپ سے کہا تھا لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ فصیح الدین اور اویس قادری ایک اسٹیج پہ اکٹھے نہیں ہوتے. آج ہم اکٹھے ہو گئے نا. کتنے عرصے سے اکٹھے ہیں آپ؟ تو آج رد ہو گیا نا. رد ہو گیا نا ان کا، رد ہو گیا. دیکھ لیجئے الحمدللہ ساتھ ہیں، وہ ساتھ تھے، وہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. نہیں اس کچھ میں لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں. فصیح صاحب جو ہے قبلہ سید ہیں اور آپ سیدوں سے محبت کرنے والے. الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ کیسے ایک میں اس میں ایک سنجیدہ بات ناظرین کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر یہ جو افواہ سازی
کی جو صنعت ہے نا اس کو بند ہونا چاہیے. یہ جتنی افواہیں بلا وجہ جو ہے نا وہ جو چھیڑ دی جاتی ہیں, ویسے بجلی کی بڑی کمی ہے ہمارے یہاں, اٹھائی جاتی ہیں, اس طرح سے بند ہونی چاہیے صنعت ہی. اور یہ وہ صنعت ہے کہ لوڈ شیڈنگ اگر ہو جائے تو زیادہ ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور کام ہوتا نہیں ہے, ٹی وی بھی بند ہے, لائٹ بھی نہیں ہے. تو یہ افواہ سازی جو ہے نا یہ میرا خیال بند ہونی چاہیے. افواہ سازی کا جو جس کے ذریعے افواہ سازی پھیلتی تھی نا اس کو بھی اب کچھ عرصے کے لیے بند کیا جا رہا ہے. 2-2, 3-3 گھنٹے بند رہتا ہے, 4-4, 5-5 گھنٹے بند ہونے لگا ہے. اچھا موبائل بند ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی گہری بات کی نا, وہ 2-2, 3-3 گھنٹے بند نہیں رہا بھائی, پوری رات بند, پوری رات تو صبح 12 بجے بند رہا شاید. نہیں اس میں لیکن مجھے بڑا مزہ آیا یہ سلسلہ. ہاں میں تو پوری رات سکون سے گزری, سکون سے, ورنہ تو جو میسج چلتے نا عید مبارک کے ٹن 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 بچے رہے. صحیح بات ہے. تو ایک اور لیٹ کر کے ایک کوشچن میں سب سے کرتا ہوں باری باری, آپ سب جواب دیجیے گا. سسی بھائی آپ بتائیے, آپ ماشاءاللہ پورے ورلڈ میں جاتے رہتے ہیں, کون سی چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے باعث کوفت بنتی ہے؟ یار یہ نہ ہونا بس اس سے یہ تو پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی مجھے اس وقت انتہائی کوفت ہوتی ہے جب کوئی شخص موبائل پہ فون کرے, کیا یہ فصیح الدین صاحب کا نمبر ہے؟ تو بھائی تم نے کس نمبر پہ فون کیا ہے؟ پہلے اپنا تعارف کراؤ, تم کون ہو, پہلے اپنا نام لو. میں اویس رضا قادری بول رہا ہوں, یہ فصیح الدین صاحب کا نمبر ہے, یہ فصیح الدین صاحب کا نمبر. اچھا اس وقت کتنی کوفت ہوتی ہے جب حضرت آپ لوگ فون کرتے ہیں, السلام علیکم کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے, اور کیا حال ہے, آپ کہیں گے ٹھیک, اور سنائیے, آپ اپنا نام, اور سنائیے, اپنا تعارف تو کراؤ. اور اس سے زیادہ کوف جب ہوتی ہے جب آپ کو رات کو 3 بجے آپ کا موبائل کھلا ہو, کوئی فون کرے, سو رہے تھے آپ؟ نہیں جاگ رہے تھے, آپ کا انتظار کر رہے تھے, آپ کے فون کا انتظار کر رہے تھے. آپ سو رہے ہیں؟ نہیں ہماری غصہ تھی, ہمارا یہ مجال کہ ہم سو جائیں. دوسری بات یہ میں بتاؤں کہ کچھ نمبر ہم لوگوں کے پرائیویٹ ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے مخصوص مطلب کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان تک ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے. دیکھیں میں کروں, وہ مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ ہیں, میرے کچھ پرائیویٹ نمبر ہے, میں نے آپ لوگوں کو دیا, آپ لوگوں کو اس لیے دیا کہ ہمارے کچھ کام ہوتے ہیں, کچھ ضرورت پڑتی ہے, آپ فون ایک دوسرے سے. اچھا یہ نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے پھر اس پہ میسج فون پہ فون, یہ پتہ نہیں کیوں سمجھ سے بات نہیں. میں اس کیمرے کی وساطت سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی جب آپ کسی کو فون کریں سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیں, میں فلاں فلاں بول رہا ہوں, فلاں شہر سے بول رہا ہوں, مجھے تسلیم صابری صاحب سے بات کرنی ہے. تسلیم صابری صاحب کہیں گے ہاں میں بول رہا ہوں, آپ یہ ایٹیکیٹس ہیں. مقصد یہ کہ وہ اپنا تعارف تو کرانا نہیں, اور یہ تسلیم صابری صاحب بول رہے ہیں وہ جو, اور ایک باتوں کو ریکارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے, غالباً مولا علی کا یہ بہت اچھی بات کی, ریکارڈنگ جو کرنا ہے, ریکارڈ کر کے اور پھر اس طرح اس سے غلط ناجائز کچھ منفعت حاصل کرنا. ایک اور چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ کوفت ہوتی ہے, وہ فون آ جائے اور جی تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں, کیو ٹی وی والے, جی بالکل بات کر رہا ہوں. اچھا فلاں کا نمبر ہوگا آپ کے پاس, آپ کو بول رہے ہیں, اچھا فلاں کا نمبر ہوگا, میں آپ کو بولنے میں رضیہ بات کر رہی ہوں, کرنگی 2.5 نمبر سے, کرنگی 2.5 نمبر, رضیہ بات کر رہی ہوں, کرنگی 2.5 نمبر سے. اچھا آپ مقصد یہ ہے کہ پھر میں تو صحیح جواب دیتا ہوں بھائی, میں کو 17 پہ تو نہیں بیٹھا ہوا. اچھا اور آپ سوال کر رہے تھے کس سے, کوفت والا؟ میں تسلیم بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا. ہو گیا. اچھا ہو گیا, اب مجھ سے پوچھیں. ہاں آپ بتائیے نا. جی سچ بتاؤں, ہاں بتائیے. مجھے سب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی ہے, سچ بتا رہا ہوں, کہ جب محفل نعت ہو رہی ہو اور لوگ باتیں کر رہے ہیں, ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہو چاہے کوئی بھی ہو, اور لوگ باتیں کر رہے ہو, مجھے اتنی کوفت ہوتی ہے اس وقت کہ بس تو کہنا کاٹو تو خون نہ نکلے. لوگوں کو نہ کہیں اسٹیج پہ بھی باتیں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور آپ بالکل خاموش ہیں, بالکل اچھی صحیح بالکل. ہمارے بھائی کا باعث کوفت کیا چیز بنتی ہے آپ کے لیے؟ یہی تو نہیں ہے تقریباً ایسی ملتی جلتی چیزیں اسٹیج پر بالخصوص, اور جب آپ گفتگو کر رہے ہوں کسی موقع پر اور آپ کے سامنے سے کوئی بندہ اٹھ کے جائے, پھر وہ آ کر بیٹھ جائے, یہاں سے اور دوران خطبہ, ابھی عید کے خطبے میں بھی ایسا ہوا کہ میں عید کا خطبہ دے رہا تھا تو ایک بندہ باقاعدہ مستقل جھوم رہا ہے. اب وہ خطبہ مجھ سے آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ جو اس کا خیال آ رہا ہے وہ توجہ ادھر جا رہی ہے, تو آپ رات کے جاگے ہوئے ہیں, اور پٹھان بھی اوپر سے پٹھان بھی ہے. ہاں, تو وہ ایک طبیعت کے اندر بڑی تشویش, اور یعنی آپ یا تقریر کر رہے ہیں تو اگر کوئی سامنے جس کو اٹھ کے جانا ہے یا پریشانی ہے تو اس طرف سائڈ میں بیٹھے. اب روزمرہ کے ایک ماحول بن جائے تو جو آپ کا دماغ تیار ہوتا ہے گفتگو کے لیے, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے کہ ایک کوفت اس بارے میں ہوتی ہے کہ آپ کو ایک منصب ملا ہے اللہ کی جانب سے,
اور خشیت الہی سے اس کو نعمت جانتے ہوئے اس کو آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا مزاج اور آپ کی خواہشات اگر جیسے ابھی اٹھے ایک اور کوشچن، جیسے ابھی اٹھے آپ کی گفتگو دوران ایک اور کوشچن، نہیں میں تو اور قریب آیا ہوں. سبحان اللہ. اور اس میں اپنے آپ سے کوفتی ہوتی ہے قبلہ مفتی صاحب کے اللہ نے منصب دیا تو ہم پہنچا ہی نہیں پا رہے. یہ سوال ہماری طبیعت اس میں کیوں آڑے آ رہی ہے؟ تو یہ کوفت جو ہے یہ سوال اسماعیل جلالی نے بھی سن لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ کوفتی ہوتی ہے کہ اتنا اچھا پروگرام ہو رہا ہو اور مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ ایک وقفہ لینا ہے. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. رنگ خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی، فطر پھر جھوم کے آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی. نعمتیں خوشیاں مناؤ. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید تسلیم صابری کے ساتھ اور میں یہ سیٹ بار بار کسی نہ کسی کو پیش کر رہا ہوں اور اس کی ایک جو خاص وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو چاروں شخصیات ہیں یہ سب بہت مشہور بھی ہیں، بہت اعلیٰ مرتبے کی. میں تو اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہوں اور یہ سیٹ جو ہے نا بچے بھی نہیں ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بنیادی جملہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اگر اس کو لے کے چل سکیں. مجھے معاف کر دیں. مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی یہ مجھ سے بڑے ہیں، بہت اعلیٰ شخصیات ہیں. یہ میری سیٹ اس معاملے میں تو بڑے ہیں، باقی دوسرے معاملے میں بڑے ہیں. میری سیٹ میں بتاؤں میں آپ کو اس وقت سب سے ہم سے سب سے چھوٹا کون ہے؟ شاہ صاحب. اور میری سیٹ جو ہے عمر میں میری سیٹ کا اعتبار بڑھ جائے گا. میں تو اس لیے سب کو ایک ایک دفعہ بٹھا رہا ہوں ماشاءاللہ کہ اس کا اعتبار بڑھ جائے. میں تسلیم بھائی اس بارے میں بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں علماء اور نعت کی تکریم اور عزت کے حوالے سے. الحمدللہ. مفتی صاحب ویلکم بیک. ناظرین الحمدللہ آپ ہمارا عید ملن پروگرام بہار عید پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے پسندیدہ ستارے یہاں تشریف فرما ہے اور امید ہے کہ آپ ان کی مسکراہٹوں پر خود بھی مسکرا رہے ہوں گے اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اگر وہ اہل محبت میں سے ہمیں اس سے قلبی لگاؤ ہے تو ہمارے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے. آپ کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دیجئے، آپ بتائیے کہ آپ نے عید کیسے گزاری، آپ موجودہ علماء سے نعت خوان حضرات سے کوئی کویشچن کرنا چاہیں، ان کے اس پرسنل لائف کے بارے میں جو اتنی زیادہ پرسنل بھی نہ ہو لیکن اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج بھی نہ ہو. میں آپ سب سے ایک کویشچن کرتا ہوں. جی شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا باہر رہتے ہیں. اچھا یہ قیامت کی نشانی میں تو نہیں ہے کہ آپ سوال کریں ہم سے؟ اللہ میرا خیال علامات قیامت میں سے ہے. کون سا کھڑے ہو گئے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے آپ اتنا عرصہ باہر رہتے ہیں، گھر والوں کو یہ شکایت تو ہوتی ہوگی آپ گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں، جب یہ کویشچن ہوتا ہے آپ کیا جواب دیتے ہیں اور کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ گھر میں؟ دیکھیے یقیناً اس سے ایسا سوال ہوتا ہے، وہ یقیناً آپ سے بھی ہوتا ہوگا، سب سے ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کو کوئی مترادف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں یہ کام نہیں ہوا تو اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کچھ کسی نہ کسی طرح. اور پھر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دینی کام کے لیے گئے ہیں اور یہ مسئلہ تھا، وہاں پر یہ ضرورت تھی اور اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ امانت ہے، تو زیادہ وقت اگر اس میں گزرے تو زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا یہ سکون اور یہ قرار اللہ نے جو زندگی میں دیا ہے یہ اسی کی برکت ہے. اس کے بعد پھر کہیں رات کو دعوت وغیرہ اس میں کر کے معاملہ ڈنڈا کر دیا جاتا ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ باہر رہتے ہیں، ہم لوگ شاید اتنا باہر نہیں رہتے ہوں گے طبقہ علماء جتنا آپ کا ماشاءاللہ اتنا لمبا وزٹ اور پھر رات بھر آپ کا تو ہے ہی رات کے راہی ہیں. آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں گھر میں؟ میری شادی کو الحمدللہ کوئی 18 سال ہو گئے اور 18 سال میں اب بیوی تھک گئی بیچاری. اب وہ کبھی کہتی ہے کہ اب بس کرو بہت ہو گیا. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، شعر کو ذرا چینج کرتا ہوں کہ میں نے اب سفر بہت کم کر دیے.
وہ کہہ رہے کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا، کچھ دن تو نصیر آؤ چلو گھر پہ رہا جائے، بیوی کو یہ شکوہ ہے کہ گھر پر نہیں ملتا۔ واہ واہ۔ اچھا بچے مس تو بہت زیادہ کرتے ہوں گے؟ بہت کرتے ہیں۔ کیسے جیسے بڑھتے ہوئے بچے ہیں وہ اب جو بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو اب میں نے سفر کم کر دیے، اس میں یہ ہے کہ اولاد کی تربیت پر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور باپ کا نہ ہونا یہ اولاد اس سے پھر تھوڑی نکل جاتی ہے ہاتھ سے۔ صحیح ہے۔ فصیح بھائی کیا کہتے ہیں آپ کا یہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ باہر رہنا؟ بہت زیادہ باہر رہتا ہوں۔ اچھا یہ ایک کوشچن میں اضافہ کرتا ہوں، دیکھیں ایک ہے پبلک کی ڈیمانڈ، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے درمیان رہیں، دعوت میں آئیں، چائے پینے آئیں، ہمارے گھر کی رونق بنے، زینت بنے، ایک ان کی ریکوائرمنٹ، ان کے جذبات کا احساس۔ ایک طرف گھر سے ریکوائرمنٹ، اس کشمکش میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ اس دفعہ یہ پہلا رمضان ہے کہ میں نے گھر پہ کوئی سحری کوئی افطار نہیں کی۔ اچھا ماشاء اللہ، 10 روپیز الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایک تو گھر والوں کو یہ بھی شکوہ کہ میری بیٹی، میں پرٹیکولر رمضان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، پورا سال جو آپ کا روٹین۔ لیکن میری وائف جو الحمدللہ مجھ سے بہت زیادہ تعاون کرتی ہیں، اور ان کے تعاون کی وجہ سے، ان کے کوپریشن کی وجہ سے ہی میں الحمدللہ پروگراموں میں جاتا آتا ہوں۔ اس بات کے لیے آپ کے لیے ایک پیسٹری ہے۔ اگر واہ واہ واہ، اگر میری وائف مجھے آپ دے رہے ہو تو میں نہیں جا سکتا۔ ایک آپ کی طرف سے ایک پیسٹری گھر پہ ملے گی۔ ہاں وہ تو پورا کیک ملے گا۔ ماشاء اللہ۔ آپ ذرا بتائیے، آپ کا یہ ماشاء اللہ بہت باہر رہنا ہوتا ہے، یو کے وغیرہ بھی آپ جاتے ہیں، مہینے بھر تک تقریباً باہر، بہت باہر میرا بھی رہنا ہوتا ہے، اور یہ ماہ رمضان ہی ایک ہوتا ہے کہ جس میں، لیکن اس دفعہ تو آپ ماہ رمضان میں بھی مہمان بن کے رہے گھر پہ۔ ہاں بس 3-4 دن کے بعد جایا کرتا تھا، 3-4 دن کے لیے جایا کرتا تھا حصول برکت کے لیے، لیکن یہ حصول برکت کس نوعیت کی تھی وہ تھوڑا سا بچوں کی زیارت ہو جاتی تھی، یہ وہ ذرا اور کیا۔ اچھا اور یار اس طرح نہیں، دیکھو میں بات نہیں کر پا رہا۔ وہ یہ کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے، زیادہ شاپنگ کرنا، بچوں کے لیے زیادہ کچھ لے کر آنا، تاکہ بچے یہ ذرا وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، بے شک بے شک۔ کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار کافی گھر پر ٹائم دینا چاہیے، لیکن اب ایسی دینی ضرورتیں بن چکی ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو ٹائم نہیں دے سکتے، لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ دینی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی اندر سے احساس تو ہوتا ہے کشمکش، یار میں ٹائم دینا چاہیے، کچھ ان کا بھی مطلب حق ہے۔ قربانی الگ چیز ہے، مطلب دے رہے ہیں آپ قربانی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں باتیں بتاتا ہوں۔ یقیناً مجھ سے میں نے کافی دفعہ یہ سوچا ہے، اور یقیناً ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، مطلب دیکھیں میں بات چاہتا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ناظرین، میں یہ کویسچن میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین ہیں، عام لوگ بھی ہیں، جو جنہیں عموماً شکایتیں رہتی ہیں، فلاں ہمیں ٹائم نہیں دیتا، فلاں ہمارے پاس نہیں آتا، ہم نے چائے کی دعوت دی تھی، دیکھیں قریب نعت خوانی میں آئے تھے، اگر ہمارے گھر آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں چاہتا ہوں براہ راست ان لوگوں کی زبان سے سنیں کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں، یہ کس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں، اور کیسے گھر میں اور باہر ایڈجسٹ کر کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کو لے کے بھی چل رہے ہیں۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیے۔ جی شاہ صاحب۔ مجھے یقیناً ایک یعنی ساری معاملات اور جو ہے ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک انسان اور بالخصوص ایک شوہر اور باپ ہونے کی حیثیت سے یعنی یہ کشمکش تو رہتی ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو وقت باہر اضافی گزرے اس کو گھر میں گزاریں۔ مثال کے طور پر ایک کمرے کو بلاک کر کے میں نے خود لائبریری بنا لی ہے، تاکہ زیادہ وقت جو ہے کہ وہ جو باہر لائبریریوں میں جانا ہے تو اس کی بنا پر جناب پہلی جو ہے کہ وہ اپنے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر پر ہیں، اور یہ گھر بچوں کے لیے یہ احساس بھی بہت ہے کہ اور انہیں کے ساتھ وہ میرے ساتھ پڑھائی میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور اگر وہ کوئی کر رہے ہیں تو میں نے بٹھا دیے ساتھ میں، تو ان کو ساتھ میں وہ کھیل کود کر رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ایک عادت ہے، جب میں نعت خوانی کے لیے باہر گیا یا شہر سے باہر گیا یا شہر کے اندر سے گیا، نعت خوانی سے جب میں گھر لوٹتا ہوں پھر میں گھر ہی رہتا ہوں، پھر میں کہیں باہر نہیں جاتا۔ صحیح بات ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کر ہوتا ہے کچھ تھکن ہے، بس لیٹنا ہے، بچے کریں ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ ابھی باہر سے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے، نہیں ایسا میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں پہنچتا ہوں گھر پہ تو بچے سو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں گھر پہ رہتا ہوں، میرا کوئی ہوٹل میں بیٹھنا، کوئی کسی بہت زیادہ یہ ہو گیا، سب کا ختم ہو چکا، بہت زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم بلڈنگ والے 6 دوست ہیں، ایک ساتھ بھائی کی طرح رہتے ہیں،
چھت پہ چلے گئے, بیٹھ کے باتیں کی کچھ دیر. صحیح. میری وائف کو مجھ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ جب گھر آتے ہیں تو اول تو آپ گھر بہت کم ٹھہرتے ہیں, اس میں بھی آپ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں. تو پیسٹری واپس کریں. ایک مختصر سا وقفہ کے بعد تیار ہو رہا تھا وہیں بند کر دیا انہوں نے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. عید آئی, عید خوشی کے ساتھ ملائی, عید آئی, عید آئی, عید فطر پھر جھوم کے آئی. ناظرین خوش آمدید اور بہار عید خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب ستارے یہاں پر جمع ہیں اور اب میری سیٹ کو اعتبار بخشنے کے لیے قبلہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. اور شاہ صاحب بسم اللہ. محترم ناظرین السلام علیکم. بریک سے لوٹنے کے بعد ایک دفعہ پھر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی مستقبل آپ نے قبلہ مفتی اکمل صاحب کی یعنی مبارک اور فکری گفتگو کو سماعت فرمایا ہے, تو میں بھی پھر ایک سوال بنا لیتا ہوں اس سے. بدلہ تو لینا جی بدلہ نہیں, جو رہ گیا میں نے کہا اس کی کچھ وضاحت. کچھ فکر تو میری گفتگو میں بھی تھی. وہ لفظ حصول برکت بہت موضوع تھا, وہ لفظ حصول برکت جو تھا وہ بڑا موضوع تھا. صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا بسا اوقات کے, یعنی جس طرح کہ آپ نے اویس بھائی سے بھی کہا کہ تھکن ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ کے پاس بھی یقیناً ایک تو آپ یعنی مطالعہ اور دروس, اس کے بعد اور بالخصوص جب بندے کا آرام نہ ہو, اور سب سے ٹف جو ہے وہ فیلڈ وہ علماء کی ہوتی ہے کہ ہر قسم کا بندہ, ہر مزاج کا بندہ, ہر لہجے میں اور جس انداز میں وہ آپ سے صاحب بات کریں, کچھ آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں تو ایک آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ بھی رہا ہوگا, تو اس وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مطلب ملی جلی کیفیات رہتی ہیں شاہ صاحب, اور یہ تو سنت کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں. اہل محبت نے بھی, مطلب محبت میں جیسے عربی صحابی تھے وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو برداشت فرماتے تھے, ان کو ایک مناسب رویہ آپ پیش فرماتے تھے. تو ایسا ہوتا ہے, نیند تو واقعی ہماری پوری نہیں ہو پاتی ہے, بمشکل 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں ملتے ہیں. اکیڈمی کی بھی مصروفیات ہیں جیسا آپ نے فرمایا, بیانات ہیں, پھر تربیت ہی ایک معاملہ ہے. پھر یہ احساس بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے متبادل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اس میں بعض اوقات واقعی ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی ہے بہرحال. اور میں اپنے اہل خانہ کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا. بڑا جیسے حضرت نے فرمایا, آپ سب نے ماشاءاللہ یہ ہے کہ کوپریشن بہت زیادہ ہے. قربانی صرف ہماری طرف سے نہیں ہے, اگر جب تک گھر سے قربانی نہیں دی جائے گی اور قوت برداشت پیدا نہیں کی جائے گی تب تک باہر آدمی سکون سے کام نہیں کر سکتا. تو واقعی یہ ہوتا ہے, گھر والوں کا بڑا تعاون ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز تیار ہوتی ہے. یہ بھی آپ نے بالکل صحیح کہا, بعض تو ڈانٹتے ہیں میسیجز پہ, یہ صراحتاً لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ جب سے میڈیا پہ ہیں بڑا تکبر پیدا ہو گیا ہے کہ آپ ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, میسیج کا جواب نہیں دیتے ہیں, بڑے متکبر ہو گئے. اس میں ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, اس میں ان کو ہماری مجبوریوں کا نہیں پتا. جی ہاں, اسٹیج پر تسلیم آپ ہوتے ہیں اور اتنے لوگوں کا اجتحام ہوتا ہے, اور جیسے لاہور وغیرہ میں میں نے آپ کو دیکھا تو ہر قسم کا بندہ آپ کو ملتا ہے, جی ہاں, اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے ایک انسان ہونے کے حوالے سے. ایک کویسچن کا اضافہ کروں گا اس میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور کوئی آپ سے اس لیے ناراض ہو گئی, یار آپ نے میرا تعارف صحیح طرح نہیں کرایا, یار بھائی فلاں کا اتنا اچھا کرا, اویس بھائی کا ان کا نہیں کرایا. میں دیکھیں, میں کوشش کرتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہیں کو غلطی ہو جائے تو. یہ جو اب ظاہری بات ہے فصیح بھائی اویس بھائی اس کی گواہی دیں گے, میں مقام مرتبے کا احساس کرتا ہوں اور تعارف کراتے ہوئے مبالغہ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی عالمی شہرت یافتہ ہے تو میں اس کو عالمی شہرت یافتہ کہوں گا. جو پاکستان میں ہے تو پاکستان, اب جس کو محلے میں کوئی نہیں جانتا اس کو میں کہوں وہ خود ایس ایم ایس میں لکھ رہا ہے بین الاقوامی شہرت یافتہ. جی ہاں, تو اب میں اس کو انگلینڈ کے اندر تو ہمیں بڑا اس کا علم ہوا, آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ وہاں ایسے ناطقاں موجود ہوتے ہیں, ایسے ناطقاں موجود ہوتے ہیں جن کے نام کیا جاتا ہے پاکستان کے مشہور اور معروف ناطقاں, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا, بالکل اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. ایک صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے تھے,
میں نے ان کا بڑا تعارف کرایا، عالم تھے، تو جب خطاب ہو گیا ان کا، اس کے بعد آئے مجھے کہتے ہیں کہ تسلیم بھائی آپ نے میرے نام کے ساتھ سید نہیں لگایا، میں سید ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے محسوس نہیں کیا۔ ایک مختصر سا وقفہ۔ یو کے میں اذان کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ لوٹیں گے۔ تمام اہل وطن کو دل عید مبارک۔ ہاشمی گھرانہ آپ کے گھرانے کے لیے۔ لندن اور اس کے مضافات میں عصر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دوسرے شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز عصر ادا کریں۔ اللہ 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 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن سراپا نصیحت، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تمام اہل وطن کو دل عید مبارک۔ ہاشمی گھرانہ آپ کے گھرانے کے لیے۔ عید آئی عید آئی عید آئی عید ملائی عید آئی عید آئی عید فطر الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بہار عید، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی چمکتے دمکتے ہوئے ستارے، اور دو سید بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ان دو سیدوں میں ہم تین ان کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید محفل میں کبھی کسی نے میرے ساتھ کہا تھا کہ اناؤنس کرتے ہوئے، مجھے اناؤنس کی بات آئی کہ اب میں دعوت دوں گا جناب سید محمد اویس رضا قاضی صاحب کو، تو میں مائک پہ آ کے میں نے کہا کہ بھائی میں سید نہیں ہوں، میں سیدوں کا پختہ ہوں، تو غیر سید کے آگے سید لگانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ سید فصیح الدین صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، جی 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 اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ مشکل سوال نہیں کروں گا آپ کی نہیں، طرف۔ مجھے پتہ ہے آپ جس انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ کبھی آپ سے سب سے پوچھوں گا میں، کبھی کوئی محفل میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو، کوئی ایسی گھڑی آئی ہو کہ جب آپ کو نعت خوانی یا بیان کے دوران جو ہے وہ بے ساختہ ہنسی آ گئی ہو؟ بے ساختہ ہنسی آئی، بالکل آئی، مجھے ہنسی آئی، اور میں مائک پہ ہنس بھی تھوڑا سا ہنس بھی پڑا۔ جی جی۔ جب ایک صاحب نے میرے کان میں آ کر یہ کہا فصیح بھائی وہ منچپت سنا دیں، منچپت وہ منقبت کو منچپت کہہ رہے ہیں۔ منچپت، پھر آپ نے کیا سنایا؟ میں نے کہا بھائی منچپت نہیں منقبت کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا شاہ صاحب جی، آپ سے بھی کوئی ایسے سوال، کوئی کبھی ہنسی آ گئی ہو؟ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عید ملن کے پروگرام میں بات کی ہے۔ میں کہیں پر جلسہ کر رہا تھا اور وہ بڑا عجیب سے ایک واقعہ تھا، تو مجھے پیاس لگی دوران تقریر، تو میں نے قریب میں بندہ تھا، اس کو میں نے کہا کہ گرم پانی لے آؤ۔ گرم پانی سے مراد ٹھنڈا پانی نہیں لانا، سادہ پانی، گرم پانی ہمارے وہ تھا۔ وہ گیا اور کافی دیر کے بعد وہ آیا تو اسٹیل کے گلاس میں ابلا ہوا پانی لیا۔ اوہو یا اللہ، اسٹیل کے گلاس؟ ہاں اسٹیل کے گلاس، اور بڑے ادب کے ساتھ اس نے جو ہے وہ گلاس میرے آگے کیا۔ اور دوران تقریر جب میں نے اس کو پکڑا تھا تو یقیناً وہ ہنسنا تو اپنی زیادہ، اس سے زیادہ تعجب کی بات تھی اور پریشان کن بات تھی، لیکن میں نے کہا کہ اب اس کو میں نے چھوڑ دیا یا اس پر کوئی آہ کی تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی، تو بڑے ادب سے جب میں اس کو بلاتا رہا تو اس کی توجہ پھر نہیں تھی، تو بڑی مشکل سے وہ آیا اور میں نے گلاس اس کے ہاتھ میں رکھا، بھائی اس کو لے جا۔ بدلہ لے لیا آپ نے؟ تو پلیٹ کے اوپر رکھ دیا۔ چلو یار، آپ کو بھی کبھی ہنسی آئی محفل کے دوران؟ کسی نے ایسا جملہ آئی تھی؟ مجھے اس وقت تو ہنسی نہیں آئی، لیکن بعد میں مجھے بڑی ہنسی آئی۔ واقعہ جو میرا واقعہ ہے وہ طویل ہے، تو میں چاہوں گا میں ایک دوست کا واقعہ سناؤں، مرحوم مشتاق قادری۔ وہ اپنے علاقے میں بڑی رات تھی تو محفل کر رہے تھے، تو اس محفل میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا نام تھا نور، وہ بڑا ہیلدی تھا، وہ بڑا پھیل کے بیٹھا ہوتا تھا، تو نعت شروع کی اس نے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات۔ جب
وہ پوچھا نا تو نظر پڑی اس پر تو وہ پھیل کے بیٹھا ہوا, نور پھیلا ہوا اس پر کی ہنسی لگ رہی. واہ واہ واہ. نہیں مجھے جی آپ بھی کچھ سنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ ہنسی تو کئی دفعہ آئی, کئی واقعات پر ہنسی آئی, لیکن کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اب جب بھی یاد آ جائیں اس پر ہنسی آتی ہے. ایک لاہور کے نعت خواں تھے اور نام میں نہیں لوں گا, وہ ابھی بڑے مشہور نعت خواں ہیں اور مفتی صاحب کو بہت پسند بھی ہیں وہ نعت خواں مفتی صاحب کو. وہ نعت پڑھ رہے تھے, وہ نعت میں مرکریاں وغیرہ یہ وہ بہت لگاتے ہیں, مرکیاں. اب وہ مائک میں آ رہا تھا ارتھ, جیسی منہ اس کے ساتھ لگا نا نعت پڑھتے پڑھتے, اب کوئی نعت پڑھ رہے تھے کرتے دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال, جیسی مائک لگا او تیری. آپ نے یہ مصرع پڑھ کے انہوں نے بتا دیا کون ہے وہ, دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال. ارے محترم آپ کو ایسی آئی؟ ہاں یہ ابھی آئی نہیں ابھی تو خیر آئی. اچھا عوام کا ایک جو عام عوامی لوگ ہوتے ہیں نا, بعض اوقات یہ سن نہیں رہے ہوتے, یعنی سن رہے ہوتے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں رہے ہوتے. یہ مقرر کے لہجے کے اوپر یہ کچھ کر دیتے ہیں. تو جو میں نے کہا کہ وہ جہنم میں گیا, وہ شاید وہ سو رہا ہوگا, اٹھا کہ سبحان اللہ, اس سے ہنسی چھٹ گئی. وہ واقعہ کربلا بیان ہو رہا تھا, خطیب پاکستان وہ واقعہ کرنا ایسے بیان ہو رہا تھا, تو مسلمان شہید ہو رہے تھے, سب خاموش بیٹھے ہوئے. اب جناب یہود کو جو دشمن تھے ان پر حملہ ہوا تو وہ شخص سننے لگا, لوگ رونے لگے. بولا آپ کیوں روتا ہے بھائی, جب ہونے کا وقت تھا. یہ ہمارے باقاعدہ دوست کے ساتھ ہوا, تو میں جہاں پر امامت کرتا ہوں وہاں سارے مہمان حضرات ہیں, تو وہ جب ایک سادے آدمی کو لے گئے درس کے اندر, وہ درس میں جاتا نہیں تھا, تو جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس نمبردار رضی اللہ عنہ نے یزیدیوں کی کٹائی شروع کی تو وہ رونے لگا. تو اس کو کہنا ہے پانجو والا نہیں ہے یہ, کہنے لگے اپنے لوگ وہی ہیں. ایک کام اور کرتے ہیں ناظرین, ایک گیم ہے مختصر سی جو آپ کو بھی اپنے بچپن کی یاد دلائے گی اور ہمارے مہمانوں کو بھی ان کا بچپن یاد آ جائے گا. میں آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں گا, آنکھیں بند کرا دوں گا, اور کوئی بھی شخصیت آ کر ہاتھ ملائے گی اور لمس سے احساس کرنا ہے کہ کون ہوگا. یہ تسلیم بھائی اور آپ نے تینوں نے ہلچل مچانی ہے ذرا. تسلیم بھائی بیٹھیں گے اور سبھی ساتھ ملائیں گے, وہ بتائیں گے. نہیں مجھ سے نہیں, تو سب سے ملائیں گے. سب جہاں تک بچپن سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے. ہاں جہاں تک بچپن کی بات جاتی نا, اب تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آئے گا. اچھا آپ تینوں تھوڑی سی ہلچل کیجیے گا تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ کون آیا. کریں. میں نے کہا بچپن کی بات جو کی نا, کچھ غزلیں کچھ شاعری ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اچھی لگتی ہیں. بچپن کے حوالے سے مجھے بہت اچھی لگتی تھی. یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. ہاں لکھی بھی بہت اچھی ہے, بہت اچھی. میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب آپ بھی اپنی انگوٹھی اتار دیں اور میں بھی, کیونکہ ہم انگوٹھی سے پہچانے جائیں گے کہ ہم لوگ کون ہاتھ ملا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو آ کے ہاتھ ملائیں گے نا آپ نے. اچھا تینوں نے ہلچل کرنی ہے. سب کے ہاتھوں کو دیکھ لیا تھا, اسی لیے نا تو اندازہ لگا لیا جائے ایسے ایسے کر کے چیک کر رہے تھے کس کس کا ہاتھ ہے. جی کون آئے گا؟ تینوں ہلے, تینوں. آپ نے آنکھ صحیح بند نہیں کی. صحیح بند نہیں بند صحیح. سب بس بیٹھ جائیں. اویس قادری نہیں. ناکام ہوا. مفتی صاحب سے کون آ کے ہاتھ ملائے گا؟ اللہ اکبر. پہلے آپ کھڑے ہو جائیں. چلیے کرتے سے نہ پہچانے. میں دوبارہ اٹھا اس لیے تاکہ انداز جو ہے. شاہ صاحب چشمہ.
اللہم صلی علی محمد. یویس بھائی آپ نے گھڑی دیکھی ہے, آپ نے گھڑی دیکھی ہے. آپ کے ہاتھوں کی جو ہے وہ گداز جو ہے نا اس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ سے مسافہ اکثر ہوتا رہتا ہے. اچھا اب آپ اچھا ان کے ہاں اور کیا, تینوں اٹھے, تینوں دیکھیں کون ہاتھ ملاتا ہے آ کے. نہیں 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 ملائیں. کس نے ملایا؟ کیا کر رہے ہو یار, یہ تو غلط ہے. یہ باہر سے آیا, یہ چیٹنگ ہے, چیٹنگ ہے, یہ باہر سے آیا. چیٹنگ ہے نا, چیٹنگ ہے نا. محمد عامر فیاضی نے ہمیں جوائن. چلو ایک دفعہ پھر, اب باہر سے کوئی نہیں آئے گا, اب باہر سے کوئی نہیں آئے گا. چلو کسی حد تک تھی چیٹنگ, وہ صحیح کریں گے. انگوٹھی کوئی نہیں پہنے گا. جی خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے, سب کو ہنساؤ. ہاتھ بڑے مضبوط, نعمت رب ہے, مضبوط ہاتھ کسی پٹھان کے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پٹھان نہیں ہے, یہ مفتی اکمل. اب تم نے چیٹنگ کی ہے. نہیں کہاں دیکھا میں نے, وہ انگوٹھی سے. نہیں میرے ہاتھ بڑے مضبوط تھے. اچھا انگوٹھی سے آپ رہ گئے بھائی. اچھا مجھے بھی کریں گے. آئے ہائے, یا اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے میرے مالک. تھوڑا سا تو ہاتھ کھولے نا, یہ تو نعمت رب ہے, خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے. اچھا کپڑا پکڑ کے کہا, کپڑے پکڑ کے کہا, کرتے کو پکڑ کے سمجھا. کچھ تو نشانی رکھتا ہوں. چلے جی, بہت شکریہ. جی عامر بھائی کیا حال ہے؟ عامر فیاضی رحمت رمضان, بہت اچھا اس نے ٹائٹل جو ہے وہ کلام سنایا تھا. کیا کہیے گا ویسے بھائی؟ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بڑا خوب پڑھا, میں نے پڑھایا بھی تھا ان کو شہری ٹائم میں. بالکل ہاں, بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے. تو اب سر ان سے کچھ پوچھ لیجیے کیسی گزری عید؟ الحمدللہ, لیکن آج اس وقت آپ لوگوں کے درمیان آ کے مزہ آ رہا تھا. بہت ہم لوگ ہلکا پھلکا جب بہت زیادہ مختلف محسوس کر رہا ہوں. مزہ آ رہا ہاں وہی اچھا اچھا, وہ ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. خوشی کے ساتھ ملائی, عید آئی, عید فطر پھر جھوم کے آئی, عید آئی, عید آئی, ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید تسلیم صابری کے ساتھ, اور یہ چمکتے دمکتے ستارے آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اور مزید چمکتے دمکتے چھوٹے چھوٹے بچے بھی, مفتیان کرام, علماء کرام کے صاحبزادگان. اویس بھائی منظر تبدیل ہے اب, اور تعارف کرائیے مفتی صاحب. یہ سہامہ ہے,
सहामा मेरा बड़ा बेटा, सबसे बड़ा, ये बड़ा शहजादा आपका? जी माशाल्लाह। और वो शकीब है, मोहम्मद शकीब, ये मोहम्मद सामा, ये मोहम्मद अनस है तीसरा, माशाल्लाह। चौथी है मारिया। वाह माशाल्लाह। ये तो मेरी दोस्त है ना? कहते हैं मुझे अंकल ने कहा है दोबारा आना। तस्लीम अंकल की दोस्त हो ना, है ना? ये मुफ्ती मेरा ख्याल शाह साहब का बेटा, ये मेरा भांजा। अच्छा अच्छा, ये आमिर फयाजी आमिर साहब फयाज का साहब के भांजा भांजे है। हैं। भांजा है? हाँ। अच्छा। और ये हमजा शाह, हाँ, सैयद हमजा साहब के साहब सैयद हमजा शाह साहब का साहबजादा है। और ये सैयद अहमद शाह, सैयद अहमद शाह, ये शाह साहब का साहबजादा है। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि मैं इमामा जो है वो अपना जुमा के बाद अलमारी में रख देता हूँ, बच्चों के डर से कहीं खोल ना दे, किसके डर से? किसके डर से? ये खुद बांध लेता है। अभी मैं ऑफ एयर गया था, अच्छा, गर्मी लग रही थी, मैंने इमामा उतारा, हाँ, पीछे इमामा गायब हो गया। अच्छा मैं इमामा कहाँ गया था उसको अच्छा, सुनाओ 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 पढ़ो 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 सुनो पढ़ो पढ़ो ना। मैं मदीने चला, पढ़ो हमजा, पढ़ो पढ़ो, शाबाश पढ़ो। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। बच्चों को ईदी। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईदी है ना। और छोटे छोटे बच्चों को आपने पढ़ी ना आपको? लाल रंग के नोट, बड़े बच्चों को ग्रीन वाला मिलेगा। बच्चों को देते हैं, बड़ों से लेते हैं। नहीं रशद, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ों को बड़ा वाला मिलेगा। ईद का दिन है, सब तुम शर्म नहीं आती इसको। वाह भाई वाह। माइक दो, ये चल रहा हूँ। चलो माइक, ये नात अच्छी पढ़। चीखो पुकार। सुनाओ जल्दी सुनो। अच्छा सुनो। अब इस अंकल की ना मरहबा वाली कौन सी? मरहबा 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 या मुस्तफा, मरहबा नबी का जश्न आया, नबी का जश्न आया, चांद तारों झूमते रहना, नबी के नाम पर है नाम तारों झूमते रहना। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शाह साहब, आपके कितने बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी दो बेटियों की शादी हो गई है। अच्छा, नवासी नवासी क्या चाहिए? मेरे 2 नवासियाँ हैं, 1 नवासा है। और ले लो लड़कों आ जाओ। अभी लड़का तो मेरा तो माशाल्लाह अभी इंटरमीडिएट पढ़ रहा है। माशाल्लाह, नाना है नाना। बिल्कुल नाना है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बच्ची जो है एक हाफिज कुरान भी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके कितने? मेरे नवासी 3 बच्चे हैं मेरे नवासे हो ही नहीं सकते। अच्छा, पोते होंगे अगर होंगे तो। अच्छा, हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह आमीन के लिए। आमीन अल्लाह ताला आपको प्यारी चांद सी खूबसूरत सी बच्ची अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शाह साहब के? जी मेरे 5 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। 3 बेटियां हैं, 2 बेटे। माशाल्लाह। आमिर भाई आपके? अभी तो अकेला ही हूँ। अभी तो शादी हुई है। शादी नहीं हुई। शादी हुई है अभी हुई। बोलो, मैं तो अभी खुद बच्चा हूँ। आपने निकाह पढ़ाया था? अरे निकाह मैंने पढ़ाया, मैं याद, अच्छा याद आ गया, निकाह मैंने पढ़ाया। नहीं मैं पहले वाले निकाह की बात कर घर जाएगा उसको वो मार पड़ेगी भाई। अच्छा, मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटा माशाल्लाह इस वक्त इंटर में पढ़, और बेटियां भी पढ़ रही माशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि इनकी तबीयत अच्छी हो जाए। आमीन 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 आमीन। और हाँ, कुछ कहेंगे? और मेरी बच्ची जो हाफिज कुरान है वो MBBS कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और हिफ्ज़ कुरान से हाफजा तेज हो जाता है। और क्या पूछेंगे आज? खत्म करें प्रोग्राम? हाँ, यानी अब वक्त इजाज़त ही है ना? मैं चाहता हूँ कि कोई एक पैगाम सब दें नाजरीन को, अपने चाहने वालों को। और एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम आपकी टेलीफोन कॉल ज़्यादा शामिल नहीं कर सके। बहुत सी टेलीफोन कॉल्स आईं, लेकिन हम लोग टेलीफोन कॉल्स शामिल नहीं कर सके, इसलिए कि यकीनन फिर आप
اس طرح کا پروگرام نہیں دیکھ پاتے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت مزاج جب ہم آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہنستے بھی ہیں مسکراتے بھی ہیں ایک دوسرے سے بہت مثبت مزاح بھی کرتے ہیں پازیٹیو مزاح بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاح ہونا چاہیے اس لیے کہ اس کی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور کچھ قیودات کے ساتھ اور ان قیودات کا یہ مزاح کرنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاح کے انداز بھی لوگوں تک پہنچائے جائیں کہ اس میں لچر پن نہ ہو اس میں ولگیرٹی نہ ہو کوشش کی جائے کہ یہ علماء کرام کی قیادت میں ہم جو مزاح کرتے ہیں یقیناً اگر ہم کوئی ایسا مزاح لچر پن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں علماء کرام روکیں گے تو یہ مثبت مزاح کے انداز بھی پہنچانا ضروری ہوتے ہیں اور جس طرح میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ لوگ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں سال بھر اس پروگرام کا انتظار ہوتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے وہ پروگرام دیکھا تھا ایسا کوئی پروگرام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے خوش طبعی تو ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے بالکل اور آپ کے آگے میں ایک شخص آیا اس کی اردو مجھے اونٹ چاہیے ہاں آپ نے کہا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو اس کی مجھے اونٹ چاہیے آقا نے فرمایا اونٹ بھی کسی کا بچہ ہی ہوتا ہے صحیح بالکل تو ایسے مزہ جو شرعن جائز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بالکل مزہ ختم کر دینا اس سے بھی دل ختم ہو جاتا ہے جی ہاں بالکل صحیح کہا ہے کوئی قول میں نا حضرت علی کا قول بھی غالباً انسان کو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے خوش نہیں ہونا چاہیے خوش طبعی ہونی چاہیے طبیعت میں مذاق اڑانا نہیں چاہیے مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں فرق اور مزاح الگ جی مزاح خوش طبعی طنز کا پہلو نہیں ہونا چاہیے مزاح ہونا چاہیے تو ہم نے ایسی خوش طبعی الحمدللہ مزاح کیا نقصان پہنچے یا آزاری ہو تو وہ تو شاید جائز ہے مفتی صاحب کیا پیغام دیں گے آج آج خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے جیسے غم کے موقع پر بلا ارادہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور جیسے کہ آپ نے ماشاءاللہ آخری اپنے کلمات میں اچھا پیغام دیا ہے کہ مزاح یہ ایک فطرت انسانی کا تقاضا ہے جی ہاں اور ہمارا مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق فطرت کو ختم کریں گے تو اس سے پھر ایک ذوق نشاط اور تعمیر و ترقی کے راستے رک جائیں گے صحیح اس لیے بچوں کو بھی تھوڑا بہت کھیلنے دینا چاہیے اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے خود لکھا ہے کہ بچوں کو تھوڑا کھیلنے بھی دیں اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوتی ہے صحیح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شاگردوں کو پڑھاتے تھے تو بیچ میں وقفہ کر کے فرماتے تھے کہ ہمیں کچھ خوش کن کس سے سناؤ صحیح تاکہ دل میں نشاط پیدا ہو اور پھر ہم فریش ہو کے دوبارہ پڑھیں یہ تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے شاہ صاحب کو میں نے ایک ہی چیز یاد دلائی ہے وہ ایک صحابی رسول تھے جن کا لقب تھا حمار ان کے بارے میں کچھ جی ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خدمت میں آ کر ایسی مزاح کی گفتگو کرتے تھے جس سے سرکار علیہ السلام کے لیے مبارک خوش ہوتا یہاں تک کہ ہے کہ وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سرکار علیہ السلام آئے جس طرح آپ کی آنکھوں پر تسلیم صابری صاحب نے ہاتھ رکھا اس طرح حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا یا وہ تھے یا دوسرے صحابی تھے تو یہ سرکار علیہ السلام سے یہ باتیں جو ہے کہ یقیناً شرعن ثابت ہے میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ محبت اور اہل عیال کی محبت اس کا پابند ہماری طبیعت بھی ہمیں کرتی ہے اور شریعت نے بھی ہمیں کیا ہے اور یقیناً جو لمحات جو مواقع ان کے ساتھ شغف اور شغل کے ہیں وہ یقیناً ان کو دینے چاہیے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا امر جو ہے وہ مقدم رہنا چاہیے اولاد کو اور عیش و عشرت اور دنیا کو جو آزمائش کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آ جائے اور بندہ ان کی محبت میں پھر اتنا بڑھ جائے کہ پھر وہ حکم پامال ہو خدا نہ کرے تو پھر یہ زحمت کا باعث ہے لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات اور فرائض کو پورا کیا جائے تو پھر ان بچوں کے ساتھ اپنی اولادوں کے ساتھ تک کہ اپنے گھر کے اندر وقت گزارنا یہ نوافل عبادتوں سے زیادہ اجر کا باعث بن جاتا ہے مفتی اکمل صاحب علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب سید فصیح الدین سہروردی صاحب محمد عامر فیاضی صاحب اور تمام یہ پھول چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت بچے ان سب کا بہت شکریہ اویس بھائی اجازت دیجیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہم جسوں کو برداشت کیا ہماری گفتگو کو برداشت کیا اور کوئی غلطی ہو گئی ہو دل آزاری ہوئی ہو کسی کی بھی تو عبادت نہیں میں آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم معاف کی جاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسی بہت سی عیدیں انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی اور اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ ہم آمین 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 بہت شکریہ سر بہت شکریہ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اور ہم تمام کی طرف سے بلکہ میں ایک میسیج دے دوں
جی بسم اللہ. کہ کئی لوگوں نے میسج کیے ہم لوگوں کو، میسج کے ذریعے ہم کو عید مبارک اور پتہ نہیں وشنگ دیتے رہے، لیکن ہم ہر ایک کو ظاہر ہے کہ فردن نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری ہے. تو ہم لوگ جیسے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے کہ یہاں آ کر ہم سب کو ایک ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی انتہائی گہرائیوں کے ساتھ تمام عالم اسلام کو، دوست کو پہنچانے والوں کو، پیار کرنے والوں کو عید مبارک. اور عید کے بعد آپ کی ہم سے ملاقات ہوگی کئی کچھ نئے پروگرامز کے ساتھ، کچھ نئے آئیڈیاز کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.